جب یہ خطبہ آپ سن رہے ہیں تو 1400 سال پہلے کے منظر کو اپنے سامنے لائیں. وہ غدیر نبی کے آخری ایام، اور نبی نے سب کو بتایا تھا کہ آپ میں زیادہ دن اس دنیا میں رہنے والا نہیں ہوں. اس کے بعد وہ سب ماحول کو آپ اپنے ذہنوں میں رکھتے ہوئے اس خطبے کو سنیں کہ اس ماحول میں نبی نے کیا ارشاد فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد و سپاس مخصوص ہے اس معبود برحق کے لیے جس کی ذات اپنی یکتائی میں انتہائی بلند ہے اور جو بے ہمتا ہوتے ہوئے بھی ہر ایک سے بہت قریب ہے. عزت جس کے ادائے شہنشاہی کے ثناخواں اور عظمت جس کے انداز جہاں پناہی کی توصیف میں رطب اللسان ہے، جو مسلسل ذکر کر رہی ہے. ہر جگہ اس کی نظر، ہر شے سے باخبر، ساری خلقت اس کی قوت و قدرت اور دلیل و حجت کے آگے گردنیں ڈالے ہوئے ہے. رہے اللہ کا نام، وہ ہمیشہ سے بہت بڑا ہے اور سدا اس کی تعریف ہوتی ہی رہے گی. وہی بام فلق کا خالق اور صحنے گیتی کا آفریدگار ہے. پاک و پاکیزہ ہے اس کی ذات، وہ تمام فرشتوں کا پالنے والا اور روح الامین کا بھی پروردگار ہے. اس کی چشم کرم سب کو نوازتی ہے اور ساری مخلوق اس کے انعام و اکرام سے بہرہ مند ہوتی ہے. اس کی نگاہ ہر نظر کا جائزہ لیتی ہے مگر کوئی آنکھ اسے نہیں دیکھ پاتی. وہ بڑا فیض رساں، انتہائی بردبار اور حد درجہ باوقار ہے. اس کا دامن رحمت ہر چیز کو اپنے سائے میں لیے ہوئے ہے اور ہر خاص و عام اس کی نعمتوں کا رہین احسان ہے. وہ نہ تو طیش میں آ کر کسی کو کیفر کردار تک پہنچانے میں جلدی کرتا ہے اور نہ کسی مجرم کو قرار واقعی سزا دینے میں اجرت سے کام لیتا ہے. وہ سب کی نیتوں سے واقف اور چھپے ہوئے حالات سے آگاہ ہے. وہ نہ کوئی راز اس سے پوشیدہ رہ سکتا ہے اور نہ کوئی خفیہ بات اس پر مشتبہ ہو سکتی ہے. وہ ہر امر پر حاوی ہے، ہر شے پر غالب ہے، کوئی چیز اس کی طاقت سے باہر نہیں. وہ ہر بات پر قادر ہے اور اس جیسی کوئی شے نہیں. جب کچھ نہ تھا اس وقت اس نے ہر چیز کی صورت گری کی. وہ ہمیشہ سے ہے اور اپنی صفت عدل کے ساتھ ہمیشہ رہے گا. اس بزرگ و دانا خدا کے سوا کوئی معبود نہیں. اس کی ہستی اس سے کہیں بلند ہے کہ کسی کی چشم ظاہر اس تک پہنچ سکے. البتہ وہ ہر موج نظر کو پا لیتا ہے. وہ نہایت باریک اور بڑا واقف کار ہے. ہاں، نہ تو کوئی آنکھوں سے دیکھ کر اس کی خوبیوں کا نقشہ کھینچ سکتا ہے اور نہ اس کے ظاہر اور باطن کا حال احوال بیان کر سکتا ہے. پاک پروردگار کو تو بس انہی حقائق کے ذریعے پہچاننا ممکن ہے جنہیں خود اس نے اپنے لیے دلیل معرفت قرار دیا ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہی خدا سچا خدا ہے جس کی پاکیزگی کے آثار سے پوری دنیا معمور ہے اور جس کے جلووں کی تابش سے سارا جہاں پر نور ہے. وہ کسی سے رائے مشورہ نہیں لیتا بلکہ صرف اپنے منشا سے تمام احکام نافذ کرتا ہے. نیز کسی امر کے تعین میں نہ اس کا کوئی شریک عمل ہے اور نہ اس کے بندوبست میں کسی طرح کا فرق و خلل ہے. کیا کہنا اس کی جدیت ترازیوں کا، اس کی ہر تصویر آپ اپنی مثال ہے. کوئی تخلیق ایسی نہیں جو کسی کے تعاون، تکلف یا منصوبے بندی کے سہارے منصوبہ شعور پر آئی ہو. بس اس نے جس چیز کو پیدا کرنا چاہا وہ پیدا ہو گئی اور جس شے کو عالم وجود میں لانے کا ارادہ کیا وہ ظاہر ہو گئی. چنانچہ اس کی ذات تمام کمالات کو گھیرے ہوئے ہے اور اس کے علاوہ کوئی ہستی نہیں جس کی پرستش کی جائے. خلاق عالم کی ہر صنعت کمال مہارت کا بہترین نمونہ ہے. اس کے دین حسن کرم کی سب سے اعلیٰ مثال. وہ ایسا داد گستر ہے جس کے بارے میں ظلم و ستمگری کا خیال تک نہیں آ سکتا. وہ سب سے بڑا کریم ہے اور آخر کار تمام معاملات اسی کی بارگاہ میں پیش ہوں گے کہ ہر چیز اس کی قدرت قاہرہ کے آگے سرنگوں اور ہر شے اس کے جلال و حیبت کے آگے سجدہ ریز ہے. وہ دنیا جہاں کا مالک اور آسمانوں کا خالق ہے. سورج اس کے حکم کے تابع، چاند اس کا اطاعت گزار اور ان میں سے ہر ایک مقررہ مدت تک اپنا کام انجام دیتا رہے گا.
وہ آفریدگار مطلق بڑی تیزی اور تسلسل کے ساتھ کبھی دن کے مکھڑے کو رات کے پردے میں چھپا دیتا ہے اور گاہے حجلے شب کو روز روشن کے آماج گاہ بنا دیتا ہے۔ وہ سرکشی دکھانے والے ہر زور آزما اور اکڑنے والے ہر شیطان کو تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس خدائے یکتا کا نہ کوئی مقابل ہے نہ نظیر، وہ ایک ہے، بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ اس نے کسی سے جنم لیا ہے اور کوئی اس کے برابر کا بھی نہیں ہے۔ وہ معبود یگانہ اور بڑے مرتبے کا پروردگار ہے، وہ اپنے ہر ارادے کو پورا کرتا ہے اور جو چاہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے، ہر چیز کی حقیقت سے واقف اور تمام اشیاء کی کمیت و کیفیت سے آگاہ ہے۔ وہی موت کا قانون نافذ کرتا ہے اور وہی زندگی کی خلعت بھی بخشتا ہے۔ فقر و تونگری بھی اسی کے اختیار میں ہے، اسی طرح ہنسانا اور رلانا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کسی کو قریب کر لیتا ہے، کسی کو دور پھینک دیتا ہے، کبھی اپنی عطا کو روک لیتا ہے اور کسی وقت ہن برسانے لگتا ہے۔ اقتدار اعلیٰ صرف اسی کو حاصل اور حمد ستائش اسی کی ذات کے لیے ہے، بس وہی سرچشمہ خیر ہے اور اس کو ہر چیز پر اختیار ہے۔ وہ بزرگ و برتر ہے، بخشنے والا ہے، دعائیں قبول کرتا ہے، خوب کرم فرماتا ہے، بہت دیتا ہے، ہر نفس کا حساب رکھتا ہے اور جن ہو یا انسان سب کو پالتا ہے۔ نیز اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں، نہ وہ کسی فریاد دی کی آہ و زاری سے ملول ہوتا ہے اور نہ کسی سوال کا اصرار اسے کبیرہ خاطر کرتا ہے۔ وہی اچھے لوگوں کا محافظ اور اپنے نیک بندوں کو کامیابی سے ہمکنار کرنے والا ہے۔ مومنوں کا مولا ہے، اچھا زمانہ ہو یا کڑوا وقت، خوشحالی کا دور ہو یا مشکلوں کا ہنگام، بہر کیف مخلوق کو اس کا سپاس گزار ہونا چاہیے۔ ہر حالت میں وہ حمد کا سزاوار ہے۔ میں اس کی ذات پر، اس کے ملائکہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں۔ نبی کریم خطبہ غدیر، اس کے حکم کا تابع اور اس کی رضا جوئی میں ہر لمحہ پیش رہتا ہوں۔ پھر اطاعت شعاری کا خیال اور سزا کا احساس چونکہ ہمیشہ دامن تھامے رہتا ہے، اس لیے دل و جان سے اس کی مشیت کے آگے سر تسلیم خم رکھتا ہوں، کیونکہ وہ ایسا معبود ہے جس کی سرزنش سے نہ کوئی محفوظ رہ سکتا ہے اور نہ اس کی طرف سے کسی کو ظلم و تعدی کا اندیشہ لاحق ہو سکتا ہے۔ مجھے اس حقیقت کا اقرار ہے کہ میں اس کا بندہ ہوں اور اس کے پروردگار ہونے کا گواہ، ساتھ ہی اس کی وحی کے ذریعے مجھے جو حکم دیا ہے اسے بجا لاتا ہوں، کیونکہ اگر میں نے فرض رسالت ادا نہیں کیا تو اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں اس کے ناقابل مدافعت عذاب کا ہدف نہ بن جاؤں۔ وہی خدا ہے اور سوائے اس کے کوئی معبود نہیں۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ اگر میں اس کے فرمان کی تبلیغ نہیں کروں گا جو اس نے مجھ پر نازل فرمایا ہے تو اس کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ گویا میں نے رسالت کا کوئی فریضہ نہیں انجام دیا ہے۔ نیز اس نے مجھے مخالفوں کے شر سے محفوظ رکھنے کی ضمانت بھی دی ہے اور یقیناً وہ میرے لیے کافی ہے اور وہ میرا رب کریم ہے۔ ابھی اصل مطلب پر رسول نہیں آئے ہیں، خدا کی تعریف اور اپنی ذمہ داری کا اس نے مجھ پر یہ وحی نازل فرمائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت تبلیغ رسول نے ارشاد فرمائی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے رسول تمہارے رب کی جانب سے علی کے بارے میں جو نازل ہوا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو، اگر ایسا نہیں کیا تو گویا تم نے فرض رسالت کی ادائیگی نہیں کی اور اللہ تم کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ لوگوں، میں نے فرض رسالت کے انجام دہی میں کبھی کوتاہی نہیں کی اور اب میں اس آیت کے نازل ہونے کا سبب بیان کرتا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام 3 دفعہ میرے پاس آئے، انہی ایام میں، حج کے آخری ایام میں جبرائیل 3 دفعہ میری خدمت میں آیا، خدا کا سلام پہنچا۔ بے شک اس کی ذات امن و عافیت کا سرچشمہ ہے
اس کے بعد امین وحی نے مجھ سے کہا کہ میں اس مجمع عام میں کھڑے ہو کر ہر سفید و سیاہ کو یہ بتا دوں کہ علی ابن ابی طالب میرے بھائی، میرے وسیع، میرے خلیفہ، میرے بعد ساری خلقت کے امام ہیں۔ یہ حکم خدا کی طرف سے مجھے ملا ہوا ہے۔ میری سرکار میں انہیں وہی مقام حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ کے اقتدار میں حاصل تھا، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے بعد بس وہی تمہارا مولا ہے۔ اس سلسلے میں خداوند عالم نے مجھ پر قرآن کی آیت نازل فرمائی ہے، یقیناً تمہارا آقا صرف اللہ اور اس کا رسول ہے، نیز وہ لوگ جنہیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی اور جو نماز قائم کرتے ہیں اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ علی ابن ابی طالب نے نماز قائم کی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دی، اور ان تمام حالات میں صرف خدا ہی ان کا مقصود و مطلوب رہا۔ حالات کے پیش نظر جبرائیل سے میں نے کہا بھی تھا کہ کیا بارگاہ احدیت میں یہ التجا کی جا سکتی ہے کہ مجھے اس فرض کے انجام دہی سے معاف رکھا جائے؟ کیا خدا مجھے یہ اجازت دے گا کہ میں یہ پیغام نہ پہنچاؤں، کسی اور کے حوالے یہ پیغام دیا جائے؟ کیونکہ میں متقین کی قلت، منافقین کی کثرت، اس میدان میں متقین کم دیکھ رہا ہوں، منافقین زیادہ دیکھ رہا ہوں۔ خطبہ غدیر، مجرموں کی فریب کاریوں، اسلام کا تمسخر کرنے والوں کی ہیلا سازیوں سے واقف تھا، جن کے متعلق قرآن کا بیان ہے کہ جو کچھ زبان سے کہتے ہیں وہ ان کے دل میں نہیں ہوتا، اور خیال کرتے ہوئے کہ بالکل معمولی سی بات ہے، حالانکہ خدا کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے۔ نیز ان لوگوں نے کئی بار مجھے بڑا دکھ پہنچایا، یہاں تک کہ میرا نام کان رکھ دیا، اور یہ صرف اس لیے نبی کریم کو بس منافق کان کہتے تھے، مطلب یہ کان کا کچا ہے، ہر ایک کی بات سن لیتا ہے، غور نہیں کرتا، جلدی فیصلے سنا دیتا ہے۔ یہ نبی کریم کو الزام دیا جاتا تھا، جو نبی نے خطبہ غدیر میں فرمایا، مجھے امت نے بہت دکھ دیا، ان منافقوں نے مجھے بہت تنگ کیا، یہاں تک کہ مجھے کان کہا کرتے تھے۔ اور یہ صرف اس لیے کہ علی ابن ابی طالب ہر وقت میرے ساتھ رہتے تھے اور انہی پر میری توجہ مرکوز رہتی تھی۔ چنانچہ اس ضمن میں پروردگار عالم کا ارشاد ہوا ہے کہ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو ہمارے رسول کو ستاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو کان ہی کان ہے۔ اے رسول، تم کہہ دو کہ ہاں کان تو ہیں، مگر اچھی باتیں سننے والے کان ہیں، کیونکہ خدا کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنین کی باتوں پر بھروسہ کرتے ہیں، مطلب امیر المومنین کی باتوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ میں ان سب کے نام بتا سکتا ہوں جو منافق ہیں اس مجمع میں، انہیں دکھا بھی سکتا ہوں اشارہ کر کے جو کھڑے ہوئے ہیں، ان کی نشاندہی بھی کر سکتا ہوں، لیکن میں نے ان کے معاملے میں عفو و کرم سے کام لیا ہے۔ ابھی بھی موقع ہے، اس میدان سے نفاق چھوڑ کر اگر مومن بننا چاہتے ہیں تو بسم اللہ۔ میں جانتا ہوں کہ جب تک اللہ کے اس پیغام کو نہیں پہنچاؤں گا جو مجھ پر نازل ہوا ہے، اس وقت تک مجھے اپنے معبود برحق سے خوشنودی کا پروانہ نہیں ملنے والا ہے۔ اس کے بعد حضور نے آیہ مبارکہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک کی تلاوت فرمائی۔ اے نبی، تمہارے پالنے والے کی طرف سے علی کے متعلق تمہیں جو حکم ملا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دو، اگر یہ نہیں کیا تو جانو تم نے رسالت کا فریضہ ہی نہیں انجام دیا، نیز اللہ نے تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ بعد ازاں ارشاد فرمایا، لوگوں جو مومن نبی پہنچے ہیں، نبی کریم نے میدان غدیر میں خطبہ پڑھا تھا، اس خطبے کا ترجمہ عرض کر رہے ہیں۔ بعد ازاں ارشاد فرمایا نبی کریم نے امت کے سامنے، لوگوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ولایت و امامت کا منصب پر علی کا تقرر خدا کی جانب سے ہوا ہے، یہ میرا فیصلہ نہیں ہے۔ اگر میں غدیر کے میدان میں علی کو مولا بنا رہا ہوں، یہ خدا کے حکم سے ہے، یہ میرا ذاتی فیصلہ نہیں ہے۔ مہاجر ہوں انصار ہوں یا تابعین ہوں، نیز شہری ہوں کہ صحرا نشین، عجم ہوں کہ عرب، آزاد ہو یا غلام، چھوٹے ہوں یا بڑے، سفید ہوں کہ سیاہ، عرض یہ کہ ہر ایک پر، اس شخص پر جو توحید پرست ہو، ان کی اطاعت فرض ہے۔
دنیا کا ہر انسان چاہے جس کونے گوشے میں بھی رہتا ہے، جو اللہ کو اللہ مانتا ہے اس پر واجب ہے کہ علی کو مولا مانے۔ یہ خطبہ غدیر میں نبی نے فرمایا۔ علی کا ہر فیصلہ قطعی، ان کا ہر بیان درست، اور ان کا ہر حکم کو قانونی طور پر مؤثر سمجھا جائے۔ جو ان کے مخالفت کرے گا، جو ان کی مخالفت کرے گا وہ مردود ہوگا، اور ان کی پیروی کرنے والے رحمت ایزدی کے مستحق قرار پائیں گے۔ نیز جو ان کی تصدیق کریں گے انہیں، اور جو ان کی باتوں پر کان دھریں گے، ان کی تابعداری کریں گے، خداوند کریم انہیں بخش دے گا۔ لوگوں، یہ آخری اجتماع ہے جس سے اس وقت میں خطاب کر رہا ہوں، لہٰذا تم میری گفتگو سنو اور اپنے پروردگار کے مطیع و فرمان بردار بنو۔ خداوند عز و جل ہی تمہارا حاکم اور تمہارا معبود ہے، اس کے بعد اس کا رسول نبی کریم جو یہاں تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے، تم سے مخاطب ہے، تمہارا فرمان روا ہے، اور رسول کے بعد اللہ رب العالمین کے حکم سے علی تمہارا امام اور تمہارا ولی ہے۔ نیز اس کے بعد سلسلہ امامت قیامت تک علی کی اولاد سے میری ذریت میں برقرار رہے گا۔ صرف یہاں علی کو میں مولا نہیں بنا رہا ہوں، علی کے بعد حسن کو بھی مولا بنا رہا ہوں، حسین کو بھی مولا بنا رہا ہوں، سجاد کو بھی مولا، یہاں تک کہ میرا آخری حجت آ جائے۔ ہاں، روز قیامت تک جس دن کے تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا سامنا کرنا پڑے گا، یاد رکھو حلال خدا کے سوا کوئی چیز حلال نہیں، اور جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے بس وہی حرام ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ پروردگار عالم نے مجھے حلال و حرام کے جملہ قواعد و ضوابط سے آگاہ فرما دیا ہے، اور میں نے تمام فیصلے کتاب خدا اور حلت و حرمت کے خدائی قانون کے روشنی میں کیے ہیں۔ نیز مجھے جو علم و عرفان حاصل ہوا، میں نے اس کی تعلیم علی ابن ابی طالب کو ضرور دے دی ہے۔ لوگوں، کوئی علم ایسا نہیں جو خداوند عالم نے مجھے دیا ہو۔ پھر دانش و آگاہی کا یہ سارا خزانہ جو اللہ نے مجھے عطا کیا تھا، اسے میں نے امام المتقین علی ابن ابی طالب کے حوالے کر دیا ہے۔ جو کچھ اللہ نے مجھے عطا کیا تھا علوم اور خدا کی طرف سے جو مجھے ملا تھا، میں نے آج وہ ساری چیزیں علی ابن ابی طالب کے حوالے کر دی ہیں۔ بے شک وہی امام مبین ہے۔ اے لوگو، ایھا الناس، ان سے ہٹ کر تم گم کردہ راہ نہ بن جاؤ، نہ ان سے دوری اختیار کرنا، اور نہ ان کی ولایت کے اقرار سے پہلو بچانا، کیونکہ علی ہی وہ ہستی ہیں جو حق پر عمل کر کے سچائی کی راہ دکھائیں گے، اور باطل کو مٹا کر کے لوگوں کو بے راہ روی سے بچائیں گے۔ حق کے بارے میں خواہ کوئی ملامت کرے یا برا بھلا کہے، اس سے ان کے فرض شناسی کے جذبے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ چاہے کوئی علی کو مولا مانے یا نہ مانے، علی پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ علاوہ ازیں یہ وہ پہلے شخص ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، انہوں نے پیغمبر خدا پر اپنی جان نچھاور کر دی۔ علی ہی کی ذات ایسی ہے جس نے رسول اللہ کے ساتھ اس وقت خدا کی عبادت کی جب اس دور تاریخ کے جتنے بھی مرد تھے ان میں سے کوئی بھی نبی کے ساتھ فریضہ عبادت بجا لانے کے لیے تیار نہ تھا۔ لوگوں، تم علی کی فضیلت مانو کیونکہ انہیں خدا نے فضیلت دی ہے، اور انہیں قبول کرو اس لیے کہ پروردگار عالم نے ان کا تقرر فرمایا ہے۔ اے لوگوں، علی اللہ کی جانب سے امام ہے، اور جو کوئی ان کی ولایت کا منکر ہوگا تو نہ تو اس کی توبہ قبول ہوگی، نہ حق اس کی مغفرت کرے گا۔ ہاں، یہ طے ہے کہ پروردگار عالم نے علی کے بارے میں یہ حکم دیا ہے، اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ داور محشر کا یہی سلوک ہوگا، وہ انہیں بدتر سے بدتر اور نہ ختم ہونے والا عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ بس اس معاملے میں ڈرتے رہو، دیکھو کہیں ان کی مخالفت مول کر آگ میں جلنے کا سامان نہ کر لو، اور وہ بھی ایسی آگ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، اور جو حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دہکتی رہے گی۔ اے لوگوں، انبیاء ما سبق کو میری ہی بشارت دی گئی تھی، میں تمام پیغمبروں اور جملہ فرستگان خدا کا خاتم، نے زمین و آسمان کی ساری خلقت کے لیے اللہ کی حجت ہوں۔ اس حقیقت میں جو ذرا سا بھی شبہ کرے گا وہ پہلے والے عہد جاہلیت کے کافروں جیسا کافر ہوگا،
اور اسی طرح جو میری کسی بات کے کسی جزو میں بھی ذرہ برابر شک لائے گا اس کا شمار جاہلوں میں سے ہوگا، دوران جاہلیت کے لوگوں میں سے ہوگا۔ میری تمام باتوں میں مشکوک ہیں اور تمام باتیں میں ڈاواں ڈول رکھنے والوں کی جگہ جہنم ہے۔ جو بھی شک کرتے ہیں میری باتوں پہ ان کا ٹھکانہ جہنم۔ لوگوں، خدا کے دین اور بڑا احسان، خدا کا دین اور بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھے اس فضیلت سے سرفراز فرمایا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، شاید ابد تک بس وہی حمد کا سزاوار ہے، شام ابد تک بس وہی حمد کا سزاوار ہے اور ہر حال میں ہمیشہ سپاس کا مستحق ہے۔ اے لوگوں، علی کے فضائل و کمال کا اعتراف کرو، کیونکہ میرے بعد دنیا بھر میں سب سے زیادہ حسن و خوبی کے مالک علی ہیں۔ یاد رکھو، پاک پروردگار ہمارے ہی طفیل میں تم کو روزی دیتا ہے۔ اگر تمہیں روزی مل رہی ہے تو علی کے ساتھ، نبی و آل نبی کے ساتھ، اور ہماری ہی برکت سے دنیا آباد ہے۔ ملعون و مغضوب ہے، لعنت کا مارا ہے اور زیر کتاب ہے وہ شخص جو میری اس بات کی تائید کرنے کے بجائے اس میں تردید کرے۔ اگر کوئی اس بات پہ شک کرے کہ رزق محمد و آل محمد کے صدقے میں نہیں مل رہا ہے، اس پر خدا کی لعنت ہے۔ غدیر کے میدان میں نبی کریم نے یہ فرمایا، کیونکہ جبرائیل نے خدا کی جانب سے مجھے خبر دی ہے، اس کا ارشاد ہے کہ جو شخص علی سے بیر باندھے گا اور اس کے اقتدار و اختیار کو تسلیم نہیں کرے گا، وہ میری نفرین اور میرے غضب کا سزاوار ہوگا۔ لہٰذا ہر آدمی کا فرض ہے کہ وہ اپنے توشہ آخرت پر نظر رکھے۔ لوگوں، تم اللہ سے ڈرو کہ کہیں اس کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو جائے اور جمنے کے بعد کہیں پیر ڈگمگانے لگیں۔ یقیناً خداوند عالم تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ لوگوں، علی جنب اللہ ہے، وسیلہ تقرب خدا ہے، جس کی مخالفت کرنے والے کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ قیامت کے دن کہیں گے کہ واہ حسرتا واہ دردا، ہماری اس کوتاہی پر جو ہم نے جنب اللہ کے بارے میں روا کی رکھی، اب کون ہم کو بچائے گا۔ لوگوں، قرآن میں غور و فکر سے کام لو، اس کی آیتوں کو سمجھو، محکمات پر نظر رکھو، متشابہات کی پیروی نہ کرو۔ قسم بخدا اس دنیا میں اور کوئی ایسا نہیں جو ان آیتوں کی توضیح اور تشریح کر سکے، جو برائیوں کی روک تھام اور اچھائیوں کی اشاعت کے سلسلے میں نازل ہوئی ہیں، سوائے علی ابن ابی طالب کے۔ میرے بعد اگر قرآن سے ہی سمجھنا ہے تو علی کا دامن تھامے رہو۔ اگر علی کا دامن چھوڑو گے تو پھر قرآن کا معنی تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جس کے بازو تھام کر میں نے بلند کر رکھا ہے، ابھی یہاں پر امام کا ہاتھ نبی نے اپنے ہاتھ میں اٹھا رکھا تھا اور فرمایا کہ اگر قرآن کی تفسیر اور قرآن کا معنی صحیح سمجھنا چاہتے ہو، جس کا ہاتھ میں نے اٹھا رکھا ہے اور جس کے بارے میں میں نے تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ نبی اور امیر المومنین کی عظمت پر صلی اللہ اور یہ علی ابن ابی طالب میرے بھائی، میرے جانشین نیز، جن کی پیروی کرنے کا فرمان پہنچانے کے لیے اللہ نے مجھے مأمور کیا ہے۔ لوگوں، علی اور میری پاک ذریت ہی ثقل اصغر ہیں اور قرآن کریم ثقل اکبر ہے۔ انی تارک فیکم ثقلین، یہ قرآن ہے، یہ علی ہے اور علی کی اولاد ہے۔ یہ ایک دوسرے کی خبر دینے والے ہیں، نیز ایک دوسرے سے موافقت کلی طور پر رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک دوسرے سے اس وقت تک الگ نہیں ہوں گے جب تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر یہ نہ پہنچ جائیں۔ یہ خلق خدا میں خدا کے امین اور اس کی طرف سے زمین پر مقرر کیے ہوئے حاکم ہیں۔ یہ لوگ میرا فرض پورا ہوا، جو میری ذمہ داری تھی وہ میں نے وہ ذمہ داری ادا کر دی۔ امیر المومنین کی ولایت کا میں نے اعلان صاف صاف آپ کی خدمت میں کر دیا۔ خلاق عالم کا پیغام میں نے پہنچا دیا، جو سنانا تھا وہ میں نے سنا دیا، ہر بات اجاگر میں نے کر دی۔ نیز یہ پاک پروردگار کا حکم تھا، اس نے کہا میں نے بیان کر دیا۔ ہاں، یاد رکھو، میرے اس بھائی کے علاوہ اور کوئی امیر المومنین ہو نہیں سکتا۔ اگر روئے زمین پر کوئی امیر المومنین ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہے، اور میرے بعد اس کے سوا کسی کے لیے بھی مومنین کی امامت
ریاست اور اقتدار آئینی حق کسی کو حاصل نہیں ہے سوائے علی بن ابی طالب کے۔ اس کے بعد حضرت نے اپنے دست اقدس سے علی بن ابی طالب کا بازو پکڑ کر اتنا بلند کیا کہ آپ کے پیر، حضور کے پیر نبی گھٹنوں پر کھڑے ہو گئے، اپنے انگوٹھوں پر کھڑے ہو گئے، اتنا بلند کیا امیر المومنین کو، اور امیر المومنین ہوا میں تھے جب دونوں ہاتھ بلند کر نبی کریم نے۔ اس کے بعد سرکار رسالت نے ارشاد فرمایا، ایھا الناس، یہ علی میرے بھائی ہیں، میرے جانشین، میرے علم کے محافظ، میرے بعد میرے امت کے سربراہ اور کتاب خدا کی تفسیر کے لیے میرے نائب ہیں۔ یہی قرآن کی طرف لوگوں کو لائیں گے اور مرضات الہی پر عمل پیرا ہوں گے۔ یہ دشمنان خدا سے نبرد آزما رہیں گے اور خدا کی اطاعت کرنے والوں سے اخلاص برتیں گے۔ ہاں، علی ہی خدا کی نافرمانی کرنے سے لوگوں کو منع کریں گے، اور یہ رسول کے قائم مقام، ایمان والوں کے سردار اور رشد و ہدایت کرنے والوں کے پیشوا ہیں۔ اس کے علاوہ یہی وہ رہبر ہیں جو فرمان خدا کے مطابق عہد شکن گمراہوں اور باغیوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ لوگوں، یہ میں سب کچھ خدا کے کہنے سے کہہ رہا ہوں، یہ جو میں بتا رہا ہوں اس میں ایک جملہ بھی میرا نہیں ہے، سارا خدا کا دستور ہے، اور اس کے حکم سے میں یہاں بات کہہ رہا ہوں، کوئی بات میں نے خدا کے پیغام میں بدلی نہیں ہے۔ آخری صفحہ انشاءاللہ اس لیے کہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ پروردگارا، میری التجا ہے کہ تو علی کے دوستوں کو دوست رکھ۔ نبی نے پیغام پہنچانے کے بعد، صاف کرنے کے بعد، اب یہاں نبی نے دعائیں شروع کی، خدایا علی کے دوستوں کو دوست رکھ، اور جو علی سے دشمنی کرے اس سے تو بھی دشمنی فرما، اس کے منکروں پر تیری نفرین ہو، اور جو اس کے حق پر دست اندازی کرے انہیں تو اپنے غضب کا نشانہ قرار دے۔ پالنے والے، تو نے مجھے بتایا تھا کہ امامت تیرے ولی علی کا حصہ ہے، تیرا منشا یہ تھا کہ اس کی حقیقت کو میں لوگوں کے سامنے بیان کر کے اس کا تقرر کا اعلان کر دوں، اس لیے کہ تو نے اپنے بندوں کے واسطے اس کے دین کو پورا کر دیا ہے اور اپنی نعمت کی بھی تکمیل فرما دی، ساتھ ہی ساتھ اسلام کو ان کے لیے اپنا پسندیدہ دین قرار دیا ہے۔ چنانچہ تیرا ارشاد ہے کہ اگر کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو پسند کرے گا تو ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا، اور یقیناً قیامت کے دن اس کا شمار گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا ماننے والا ہو۔ پروردگارا، تو گواہ رہنا کہ میں نے فرض رسالت انجام دے دیا، اور لوگوں اس بات کو نہ بھولنا کہ خدائے عز و جل نے تمہارے دین کو علی کی امامت سے کمال بخشا ہے۔ اگر دیندار علی کے ساتھ ہو تو تمہارے دین کی قیمت ہے، اگر بغیر علی کے دین رکھو گے تو اس دین کی کوئی قیمت نہیں۔ دین کو علی کی امامت سے کمال بخشا، لہٰذا جو شخص علی کی یا میرے فرزندوں میں سے جو علی کی ذریت اور قیامت تک حق کی رہنما ہوں گے پیروی نہیں کرے گا یا ان کو ان کی جگہ سے ہٹائے گا تو وہ ان لوگوں میں شمار ہوگا جن کے سارے اعمال نابود اور برباد ہو جائیں گے۔ جو علی کے علاوہ کسی اور کو امام مانے اور علی کے بعد میرے 12ویں ہادی تک کسی اور کو مانے تو اس کے سارے اعمال نابود و برباد ہو جائیں گے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، خدا اس کے عذاب میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ لوگوں، علی تم سب سے زیادہ میری مدد کرنے والا، تم سب سے بڑھ کر حقدار اور تم سب کے مقابلے مجھ سے زیادہ قریب اور عزیز ترین شخص ہے۔ علی سے میں خوش ہوں، میرا خدا خوش ہے۔ قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں جس میں رضا الہی کا تذکرہ ہو اور اس کے مخاطب علی نہ ہو۔ جہاں پر بھی اللہ نے کہا میں راضی ہوں، مطلب علی سے راضی ہے۔ نیز خداوند عالم نے اپنے کلام بلاغت نظام میں جہاں کہیں بھی اے ایمان والوں کا لفظ استعمال کیا، اس سے مراد علی ابن ابی طالب ہے۔ وہاں اولین مقصود علی کی ذات گرامی ہے۔ اسی طرح تعریف و توصیف کی ہر آیت کا عنوان ہی علی کا کردار ہے۔ اب نبی نے آیتیں گننی شروع کی۔ سورہ حل عطا میں بہشت کے مستحق ہونے کی گواہی علی کو نصیب ہوگی۔ یہ سورہ پورے کا پورا علی اور اولاد علی کی شان میں اترا ہے۔
اور ان کے علاوہ اس میں کسی کی مدح سرائی نہیں کی گئی۔ یہ چند صفحے اور تقریباً 38 صفحے باقی ہیں خطبہ غدیر کے، جو نبی کریم نے فرمایا۔ خدا تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار، خدا کا شکر ہے کہ تو نے ہمیں بغیر مانگے کہ مولا امیر المومنین کا عاشق، مولا امیر المومنین کا شیدا اور آپ کے بچوں کی اور آپ کی امامت اور ولایت کو ماننے والا قرار دیا۔ پروردگار ہم سب کو اپنی زندگی کے آخری سانس تک راہ ولایت پر باقی رہنے کی توفیق عطا فرما۔